نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ لکم عدو مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سیکشن پاکستان پینل کوڈ یعنی تعزیرات پاکستان کا ڈسکس کریں گے وہ ہے فالز ایویڈنس، جھوٹی شہادت دینا۔ اسے دروغ گوئی بھی کہتے ہیں، اسے کذب بیانی بھی کہتے ہیں، اسے پرجری بھی کہتے ہیں۔ ہاں، اس میں 191 میں دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو روبرو عدالت کوئی ایسا ڈیکلیریشن، ایفیڈیوٹ، کوئی پلینٹ، کوئی ریٹن سٹیٹمنٹ باؤنڈ ہو لیگلی کہ وہ آن اوتھ جو کہہ رہا ہے وہ سچ پر مبنی ہونا چاہیے۔ اگر اس نے روبرو عدالت کوئی سٹیٹمنٹ، کوئی ڈیکلیریشن، کوئی ریٹن چیز جو وہ باؤنڈ تھا کہ وہ سچ کہتا، اس نے اگر جھوٹ بولا تو 193 میں PPC میں اس کی سزا موجود ہے۔ اس طرح 192 میں کوئی شخص کوئی فیک ڈاکومنٹ بنا لے، کوئی تحریر تیار کر لے جو وہ جانتا ہو کہ یہ وہ کسی کے خلاف استعمال کر رہا ہے اور یہ ہے جھوٹا، یہ تحریر جھوٹی ہے، تو اس کی سزا جو ہے 193 میں 7 سال مقرر کی گئی ہے۔ اور عام طور پر عدالتوں میں یہ گواہان آتے ہیں اور اپنی سویٹ ویل پر جھوٹ بول جاتے ہیں۔ جب مخالف کونسل جرح کرتا ہے یعنی کراس ایگزامینیشن جب ہوتا ہے تو اس میں ساری ویراسٹی، ٹروتھفلنس، وہ جو سچائی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ تو اس پر عام طور پر کارروائی عدالتیں خود نہیں کرتی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا عدالت خود سو موٹو ایکشن لے گی یا درخواست دینا پڑے گی؟ کچھ عدالتیں خود بھی ایکشن لے لیتی ہیں۔ ایک مشہور کیس ہے کہ اس نے ایک عورت نے FIR میں لکھا کہ 4 آدمی تھے، انہوں نے میرے ساتھ زنا بالجبر کیا۔ جب ٹرائل میں یہ انہیں پولیس کے سامنے بیان بھی دیا اور FIR بھی کٹوائی، جب ٹرائل شروع ہوا سیشن کورٹ میں تو سیشن کورٹ کو وہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ 4 جو بندے تھے انہوں نے میرے ساتھ ریپ نہیں کیا۔ تو سیشن کورٹ نے اسے شو کاز نوٹس دیا، 193 کا شو کاز نوٹس دیا اور کہا کہ آپ کا کون سا بیان درست ہے، FIR والا پولیس کے سامنے والا یا آج عدالت کے سامنے والا؟ اس نے کہا جی میرے آج والا بیان درست ہے۔ تو عدالت نے اسے 3 سال کی سزا دے دی۔ مسئلہ آگے شریعت کورٹ تک گیا، سپریم کورٹ تک گیا تو سزا بحال رکھی گئی۔ تو یعنی یہ اتنی ڈینجرس چیز ہے، جو گواہان ہوتے ہیں ان کی تربیت تو ہوتی نہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ میں جناب اپنے ہمشیرہ کے حق میں یا بہنوئی کے حق میں یا فلاں اب میرے سالہ صاحب ہیں اس کے حق میں گواہی دے کے آؤں گا اور ہمارے جو فیملی ٹرمز ہیں وہ اچھے رہیں گے۔
ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یو ہیو کمٹ پرجری بیفور دی کورٹ آف لا اینڈ یو کین بی پٹ بیہائنڈ دا بار، کہ آپ کو پھر جیل میں بھیجا جا سکتا ہے. ایکشن کین بی ٹیکن اگینسٹ دا ڈیلیکوینٹ، لا میں لکھا ہوا ہے. ہمارے پاکستان میں 1972 سے پہلے دی ہینڈز آف دا کورٹس وار فیٹرڈ. لا ریفارم کے تحت CRPC میں چینج کی گئی اور 195C کے تحت اگر کوئی کیس عدالت میں چل رہا ہے، زیر سماعت ہے، اور کوئی گواہ آ کے وہ پرجری کمٹ کرتا ہے تو اس میں اگر وہ سول کورٹ ہے، کریمنل کورٹ ہے یا ریونیو کورٹ ہے، دیٹ ویری کورٹ کین ٹیک ایکشن اگینسٹ دا ڈیلیکوینٹ، اگینسٹ دا پرجرر. اور لا میں جو ہے وہ 476 میں ایک الگ لکھا ہوا ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا ترجمہ کیا ہے شیل، کہ کورٹ از ڈیوٹی باؤنڈ ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ دا ڈیلیکوینٹ. جب ثابت ہو جائے کہ یہ ہے ہی جھوٹا، جس نے عدالت کے سامنے جھوٹ بولا ہے اور پرجری کمٹ کی ہے، تو اس کے خلاف کیوں نہ کارروائی کی جائے. تو اور رولنگز ہیں بہت ساری، عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ کی، اس میں بہت سی گائیڈنس موجود ہے کہ کورٹ کین ٹیک سو موٹو ایکشن اینڈ اٹ کین ٹیک ایکشن اپان اپلیکیشن. اس کا استغاثہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کمپلینٹ جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. بہرحال اس کے ڈائر کنسیکوینسز ہوتے ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جو سیگیشیس ٹائپ کونسل یا ایڈوکیٹس ہوتے ہیں، وہ یوں کرتے ہیں کہ اپنے سول سوٹ کے ساتھ ایک درخواست بنا کے دے دیتے ہیں، پلینٹیو ہے یا ڈیفینڈنٹ ہے، یہ خود یا اس کے گواہان نے یہ پرجری کمٹ کی ہے، تو اس کی پھر حسب ضابطہ نقول لے کے سرٹیفائڈ کاپیز وہ بھی ایکسبٹ کروا دی جاتی ہیں اس دعوے میں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کرنے سے وہ لوز کر جاتے ہیں. ہمیشہ ایک تو لینگویج جو ہے وہ ڈیفیکلٹ فینامینن ہے. ایک پروسیس ایسا ہونا چاہیے کہ آپ نے پریزائڈنگ آفیسر کے سامنے وہ تمام تر حالات واقعات رکھنے ہوتے ہیں. مثلا میرے پاس ایک کیس ہے جس میں پلینٹیو نے لکھا کہ زمین کا قبضہ میرے پاس ہے، ایگریمنٹ ٹو سیل ہوا تھا اور قبضہ میں نے لے لیا تھا. جب میں نے درخواست گزاری اس کے خلاف اسی عدالت میں کہ کائنڈلی ٹیک ایکشن اگینسٹ ہم، تو اس کا جواب اس نے دیا کہ میں نے قبضہ لینا ہے. تو اس پر پھر اسے شو کاز نوٹس ہوا تھا. اب آپ دیکھیں صرف ایک لفظ ہے، وہ کہتے ہیں میں نے پہلے کہتے ہیں میں نے قبضہ لے لیا ہے. اب دوسری ریٹن فارم میں جو جواب دیا درخواست کا، اس میں لکھا ہے میں نے قبضہ لینا ہے. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کرنے پر اس کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا. پھر عدالت نے کیا کیا کہ نہیں یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، ایسے ہوتا رہتا ہے، سلپ آف پین ہے، سلپ آف ٹنگ ہے. اس نے خارج کیا تو ہم نے پھر اس کی کریمنل نگرانی دائر کی. اس میں پھر اس کو سزا ہوئی. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب بھی آپ عدالت کے روبرو جائیں یا جہاں آپ باؤنڈ ہوں کہ آپ نے سچ بولنا ہے، چاہے وہ ایفیڈیوٹ کے تھرو ہو، چاہے وہ آن اوتھ ڈیکلیریشن ہو، تو آپ یہ خیال کریں کہ کوئی چیز اوپر نیچے نہ ہو جائے. کیونکہ ہمیشہ جو شہادت ہے وہ اتنی امپارٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی کیس میں جب جاتے ہیں
تو آپ کی شہادت اگر اس طرح کی نہ ہو یا غلط بیانی پر مبنی ہو تو بجائے اس کے کہ آپ حق لینے گئے ہیں اور پتہ چلا کہ جناب آپ کو جیل بھیج دیا گیا ہے، پھر سمپلی اس پر یہ کرسری ٹرائل ہوتی ہے، اس پر شو کاز نوٹس دیا جاتا ہے، اس میں کوئی گواہان کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کیونکہ دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم فائل پر موجود ہوتی ہیں۔ تو جو پریزائڈنگ آفیسر ہے، جو جج ہے، وہ شو کاز نوٹس دیتا ہے کہ جناب بتائیں آپ کا یہ والا بیان درست ہے یا یہ والا درست ہے۔ اب ایک جو بھی وہ کہے گا لامحالہ غلط ہوگا، تو یہ پھر پرجری ثابت ہو گئی، فالس ایویڈنس ثابت ہو گئی، محض اسی بنیاد پر اسے پھر جیل بھیجا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔